آج دو موضوعات پر میں بات کروں گا. ایک تو دفاع صحابہ کے حوالے سے جو ملک میں خلفشار چل رہا ہے. دوسرا جو بے حیائی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کراچی میں بھی واقعہ ہوا, بچی کو اغوا کیا گیا, ریپ کے بعد اس کو قتل کیا گیا. لاہور میں بھی ایک خاتون کو اسی طرح سے زبردستی اغوا کیا گیا. یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں, ان کے اسباب کیا ہیں, ان کی روک تھام کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قانون دیا اسلام, اس میں ہم سے پوچھا نہیں گیا کہ ہم جو یہ قانون بنا رہے ہیں تمہیں قبول ہے یا نہیں ہے. ہم سے پوچھا نہیں گیا, ہمیں بتایا گیا ہے. الحم سے لے کے والناس تک اسلام کے جتنے بھی قوانین قرآن نے بیان کیے ہیں اس میں ہم سے مشورہ بولو بھائی نہیں لیا گیا کہ آپ بتائیے آپ کا کیا مشورہ ہے, ٹھیک ہے قبول ہے یہ قانون, اچھا نہیں تو چینج کر دیں اس کو. ہم سے نہیں پوچھا گیا. وجہ کیا ہے ہم سے کیوں نہیں پوچھا گیا؟ اس لیے کہ اگر ہم سے پوچھ کے قوانین بنائے جاتے تو کچھ لوگ کہتے کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. اختلاف رائے ہوتا, جو ہر چیز میں اختلاف رائے ہے. پھر جب اس میں اختلاف ہوتا تو کس کی رائے پر فیصلہ کیا جاتا؟ اکثریت کی رائے پر اگر فیصلہ کیا جاتا, بسا اوقات اکثریت غلطی پر ہوتی ہے, میجورٹی غلط کہہ رہی ہوتی ہے. اس لیے کہ اکثریت کے مفاد اس میں ہوتے ہیں, وہ اقلیت کو پھر سامنے نہیں رکھتی. اور اگر اقلیت کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جاتا تو یہ اس لیے غلط ہوتا کہ جب پوچھ کے فیصلہ کیا جا رہا ہے تو زیادہ لوگوں کے جذبات کا خیال نہیں کیا جا رہا, تھوڑے لوگوں کے جذبات کا خیال کیا جا رہا ہے, اور غلطی کا امکان اس میں بھی ہوتا. تو اللہ نے الحم سے لے کے والناس تک جو قوانین قرآن میں نازل کیے اس میں ایک میں بھی ہم سے مشورہ بولو بھائی نہیں لی. بتایا کہ ایسا ہے, ایسا کرنا پڑے گا, جسے انگلش میں کہتے ہیں دیٹس آل, ایسا ہی کہتے ہیں نا, بات ختم. اس میں چون و چرا کی اجازت نہیں. کیوں مسلط کیے زبردستی اللہ نے اپنے قوانین؟ اس لیے مسلط کیے کہ یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے کہ اللہ سے بہتر اپنے بندوں کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے, اس سے زیادہ عدل کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ اسے سچ بولنے میں, عدل کرنے میں اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. انسان جب عدل کا راستہ چھوڑتا ہے تو اس کا کوئی مفاد ہوتا ہے, اللہ کا کوئی مفاد ہے نہیں, وہ کسی کا محتاج ہے نہیں. دیکھو سعودی عرب کی جو گورنمنٹ ہے, بادشاہت ہے نا, جو قانون وہ بناتے ہیں تو پبلک سے پوچھتے ہیں, بنایا نافذ کر دیا, کہتے ہیں بھائی ہمیں ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی. اس لیے کہ لوگ ہمارا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے, کیونکہ ہم کوئی الیکشن کے ذریعے نہیں آئے ہیں, اب تو پاور کے ذریعے آئے ہیں. لاک ڈاؤن میں مسجدیں بند, ایک آرڈر, سب مسجدیں بولو بھائی بند. اگر بادشاہ کے خلاف کوئی بولے گا وہ بھی بند. تو انہوں نے یہ بحث ہی کیا کر دی, سمیٹ دی. ہمارے ہاں
فیصلہ ہوتا ہے, 15-20 لوگ بیٹھتے ہیں, اسمبلی میں لڑائیاں ہوتی ہیں, پھڈے ہوتے ہیں, گالیاں ہوتی ہیں, اس کو بولنے نہیں دیا جا رہا, وہ بولتے ہی چلے جا رہا ہے, اس کو چپ نہیں کرایا جا رہا. اسپیکر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک چونچو کا مربع. پھر وہ جب قانون نافذ ہوتا ہے تو پبلک احتجاج کرتی ہے, ہمیں نہیں چاہیے. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے صحیح ہے, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے غلط ہے. تبھی کچھ بھی نہیں ہو پا رہا, نہ صحیح نہ غلط. لیکن بادشاہی نظام میں ایک گڑبڑ ہو سکتی ہے کہ بادشاہی اگر غلط ہو تو وہ تو عوام کا فائدہ نہیں سوچے گا. لیکن اللہ کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون, جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کیوں کیا, اور تم جو کچھ کرو گے تم سے وہ پوچھے گا کہ کیوں کیا. تو اتنی زبردست پاور جس کے پاس ہو, جس کے پاس اتنی زبردست طاقت ہو, اسے ضرورت نہیں ہے کہ قانون سازی کے لیے وہ اپنی مخلوق سے مشورہ لے. اللہ نے فرشتوں کو پیشکش کی تھی کہ میں آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا کہ زمین میں خون بہائے گا, تو اللہ نے کیا ان کا مشورہ قبول کر لیا کہ ہاں تمہاری رائے ٹھیک ہے, میں اپنا فیصلہ واپس. اللہ نے کہا نہ, پیدا تو ہوگا. ٹھیک ہے, پیدا تو ہوگا. تو ایسا ہے کیوں؟ یہی چیز اسلام کو دوسرے مذاہب سے اور دوسرے قوانین سے جدا کرتی ہے کہ یہاں فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ اس میں دو رائے نہیں ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. پہلی وجہ, انسان جب قانون سازی کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنا مفاد سامنے رکھتا ہے. وہ کس کا مفاد؟ اپنا. اسمبلیوں میں شراب پہ پابندی نہیں لگ سکتی کیونکہ پابندی لگانے والے 2-3 پیک پی کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کیسے لگائیں گے پابندی؟ میں حیران ہوتا تھا, باہر سے لوگ آتے تھے, میں کہتا تھا یار یہ کیسا قانون ہے, ہومو سیکس کی اجازت کیسے دے دی؟ یہ تو نیچر کے خلاف ہے. اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ جو اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں وہ خود اس برائی میں بچپن سے مبتلا ہوتے ہیں, وہ کیسے اس کے خلاف قانون سازی کریں گے؟ دیکھو اگر اس پہ بحث ہو رہی ہو کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے کہ نہیں کاٹا جائے, اور جن لوگوں کے درمیان بحث ہو رہی ہو وہ سارے چور ہوں, بھائی گورنمنٹ نے ایک ڈسکشن کے لیے کچھ لوگوں کو بٹھایا کہ آپ جو فیصلہ کرو گے چوروں کے بارے میں وہی قانون نافذ ہوگا, جو سزا آپ تجویز کرو گے. لیکن جن کو دیا وہ سارے کیا تھے؟ چور, یا 99% چور تھے. وہ یہ کہیں گے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے. ارے کیا ہو گیا بھائی؟ وہ بولیں گے, سوالی بولیں گے تو بہت بڑے بیوقوف ہوں گے. وہ کیوں اپنا ہاتھ کٹوائیں گے؟ حکومت نے ایک کام سونپا بڑے بڑے ماہرین کو کہ ملک میں بے حیائی کا خاتمہ کرنا ہے, تو زنا کے بارے میں اللیگل جو کوئی مرد کسی عورت سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. جن لوگوں کو یہ کام سونپا گیا, ڈسکشن کے لیے بٹھایا گیا, ان کے سب کی 10 گرل فرینڈز تھیں. تو وہ قانون بنائیں گے کہ ان کے کوڑے لگیں, 100 کوڑے چوک پہ کھڑا کر کے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ اچھا اور آسان مثال کی طرف آتا ہوں. یہ میں بتا رہا ہوں انسان کے بنائے ہوئے قوانین میں یہ بہت بڑا عیب ہوتا ہے. چاہے وہ یورپ میں بنے قوانین, چاہے وہ امریکہ میں بنے, چاہے وہ یونائٹڈ نیشن بنائی, لیکن بنانے والے تو انسان ہیں نا, ہمارے اور آپ جیسے. تو بہت بڑا سقم ہے جس کی وجہ سے دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے. دنیا میں صرف ایک کام اچھا ہو رہا ہے, ترقی سائنسی. لوگ اسی چیز کو ہر چیز پہ قیاس کر لیتے ہیں. صرف ایک کام اچھا ہو رہا ہے کہ انسان ترقی کر رہا ہے, سائنس کے شعبے میں, ٹیکنالوجی کے شعبے میں. لیکن اس ترقی کے باوجود جو ترقی کا مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا, تباہی کی طرف جا رہا ہے.
جہاں تباہی کی طرف، درندگی، حیوانگی. یہ جو ریپ کے واقعات ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں، پہلے ہوتے تھے یہ؟ ایک خاتون کو شیشہ توڑ کے زبردستی شیشے سے نکالا جا رہا ہے، ونڈو کھڑکی سے نکالا جا رہا ہے. کس قدر سفاکی ہے نا، آپ اندازہ لگاؤ. جبکہ طوائف خانے کھلے ہوئے ہیں، جس نے منہ کالا کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے، وہ اپنی وہ حرام خواہش پوری کر سکتا ہے. اسے کیا ضرورت ہے اس درندگی کی کہ ایک عورت کا بچوں کے سامنے ریپ کر رہا ہے وہ. یہ تو انتہائی درجے کی سفاکی ہو گئی نا. رونگٹے کانپ اٹھے انسان کے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ قوانین بنانے والے انسان ہیں، جو انسانوں کی رعایت میں، اپنی رعایت میں قانون بناتے ہیں. دیکھو گھر میں سب بچے ہیں، آپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ بچوں کے لیے کوئی اصول اور ضابطہ بنائیں کہ کتنے بجے. بچے کنٹرول میں نہیں ہے نا. ظاہر ہے سربراہ گھر پہ کا اگر مضبوط نہیں ہوگا تو بچے کنٹرول سے باہر نکل جائیں گے. 2 اور 2 4 کی طرح ایک بات ہے یہ. تو کوئی بنٹے کھیل رہا ہے، کوئی لٹو کھیل رہا ہے، کوئی رات 3 بجے آ رہا ہے، کوئی گٹکے کھا رہا ہے، کوئی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے اٹھ ہی نہیں رہا، کوئی باپ سے تمیز سے بات نہیں کر رہا، کوئی ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے یا کر رہی ہے، کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے تو اٹھ ہی نہیں رہا. تو اب سربراہ کو خیال آتا ہے یار ان بچوں کو جو ہے نا میں نے ان کی تربیت کرنی ہے. تو آپ بتاؤ ان کے سونے اور جاگنے کی کیا ٹائمنگ ہوں گی، کتنا ٹائم پڑھائی میں لگانا ہے، کتنا ٹائم کھیل کود میں لگانا ہے، کھیلنا کیا کیا کھیل کھیلنا ہے. یہ قانون بچے بنائیں گے. بچوں کے حوالے کیا جائے گا بیٹا تم خود فیصلہ کرو اپنے بارے میں سب مل جل کے، اور جس پہ تمہاری اکثریت جمع ہو گئی وہی لا بنا دوں گا میں. بچے کہیں گے کہ ابو سارا دن کھیلنا ہے، سارا دن سونا ہے. یہی ہوگا نا. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے لیے قانون بن رہا ہے اس سے خود سے پوچھا جائے. ہمیشہ اس سے سپیریئر کوئی چیز ہوتی ہے جو ان سب کا مفاد سامنے رکھ کر قانون سازی کرتی ہے. تو انسانوں کے لیے سپیریئر انسان نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ سب ایک جیسے ہیں. انسانوں کے لیے سپیریئر انسان سے ہٹ کر کوئی مخلوق ہوگی، اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے انسان کو پیدا کیا. عورت کمزور ہے ہمیشہ سے، چاہے عورتیں نہ مانیں اس بات کو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ عورت کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے. آج خواتین کہتی ہیں کہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گے، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ حقیقت کا انکار ہے. تو جب اللہ نے کمزور پیدا کیا تو اللہ نے اس کے تحفظ کے لیے جو قوانین بنائے وہ عورت سے پوچھ کر، بولو بھائی، نہیں بنائے. کینٹیوں سے پوچھا جائے گا آپ بتائیں، کیونکہ جب پوچھ کے قانون سازی ہوتی ہے تو اجتماعی مفاد سامنے نہیں ہوتا، انفرادی مفاد پر انسان چلتا ہے. مثلا مجھے اگر کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، میری دکان پر اتنے موٹے تالے ہیں اور میری دشمنیاں بھی نہیں ہیں، تو میں اس بات پہ ایگری نہیں ہوں گا کہ گلی میں کوئی چوکیدار رکھا جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس لیے کہ میرے پاس تالے بھی مضبوط ہیں اور دکان میں کوئی زیادہ قیمتی سامان بھی نہیں ہے اور میری دشمنیاں بھی نہیں ہیں، میں اس پہ ایگری نہیں ہوں گا کہ چوکیدار رکھا جائے. مگر جس کی دشمنی ہے وہ کہے گا بھائی ایک چوکیدار ہونا چاہیے، تو پھڈا ہوگا نا آپس میں. تو یہ فیصلہ کون کرے گا پھر؟ حکومت فیصلہ کرے گی کہ بھائی یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا. ہوگا تو سب کو اس کی قیمت دینی ہے، سب کو اس کی تنخواہ دینی ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر دکان پہ ایک چوکیدار ہو. بھائی ہر گلی میں ایک چوکیدار ہوگا، اس سے خرچہ بچے گا. کوئی بھی قانون تو حکومت بھی چونکہ انسانوں سے اوپر کی چیز ہوتی ہے نا، تو حکومت قانون سازی کرے گی. لیکن جہاں حکومت کے لیے قانون بنانے کی بات آئے گی تو وہ حکومت نہیں بلکہ حکومت سے اوپر کی کوئی چیز ہوگی.
اس کو بھی باؤنڈ کیا جائے گا. تو عورت کو اللہ نے کمزور پیدا کیا, اسے مرد کی دسترس سے بچانے کے لیے اللہ نے قانون سازی آسمانوں سے کی ہے, اور اس قانون بنانے میں اللہ نے نہ مردوں سے مشورہ لیا اور نہ عورتوں سے مشورہ لیا. مردوں سے مشورہ لے کے قانون بنایا جاتا تو مرد عورت کے پردے کا قائل, بولو بھائی, نہیں ہوتا. کہتا عورت برقعے میں ہمیں اچھی نہیں لگتی. 2002 یا 2003 کی بات ہے, میں نے کسی انگلش لینگویج سینٹر میں ایڈمیشن لیا. بہت تلاش کیا کیونکہ ایسا سینٹر ملے جس میں کو ایجوکیشن سسٹم نہ ہو, مل ہی نہیں رہا تھا. تو ایک ادارے میں گیا, 2-3 دن کے بعد خیر ہم تو بھاگ گئے وہاں سے. وہ ماحول اس قدر بیہودہ ماحول تھا, لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا لے جا کے بٹھا دیا کرتے تھے کانورسیشن کے لیے. میں ان سے کہتا تھا یار مردوں کو الگ بٹھا دو, لڑکیوں کو الگ بٹھا دو. کہہ رہے نہیں, اس سے کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے لڑکیوں سے بات. ہر بے غیرتی بے شرمی پہ لیبل اچھا لگا دو, ہر بے غیرتی اور بے شرمی پہ کیا کرو, اچھا لیبل لگاؤ. کانفیڈنس کیا ہوتا ہے لڑکیوں سے بات کرنے سے؟ کانفیڈنس بڑھے نہ بڑھے, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ٹھڑک بڑھتی ہے. حقیقت ہے, ٹھڑک بڑھتی ہے, اور ان کو بھی پتہ ہے بڑھتی ہے. آخرت میں جب انسان کو جواب دہی کا خوف نہیں ہوتا نا, ہر حرام پہ وہ کیا کرے گا, اچھا لیبل لگائے گا. ہر حرام, یہ لبرلز لوگ جتنے ہیں نا, نام نہاد لبرلز, یہ ہر برائی پہ اچھا لیبل لگاتے ہیں. ایک مشہور صحافی ہے, لبرل ہے, اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ جو خواتین کا لباس مختصر, اس پہ بہت سے مذہبی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے. تو اس نے کہا دیکھیں, اخلاقیات کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اخلاقیات کا تعلق ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ سے, آپ کے معاملات سے. گورا معاملات میں 1 نمبر ہے, حالانکہ وہاں کپڑے ادھورے پہنے جاتے ہیں. یہ ہے برائی پہ کیا لیبل لگا دینا. کیوں نہیں ہے؟ آپ کیوں پینٹ شرٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ چڈی بنیان میں کیوں نہیں آ گئے ہیں بھائی؟ مجھے خیال ہوتا مجھے لے جاؤ نا, اس کے سامنے بٹھاؤ. یہ جو تقریر کر رہا ہے کہ اخلاقیات کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں اس سے کہوں گا تو پورے پراپر ڈریس میں کیوں بیٹھا ہے بھائی؟ تو چڈی بنیان میں کیوں نہیں آ گیا؟ تو مرد اگر پراپر ڈریس میں بیٹھے گا اور وہ آدھے کپڑے پہنے گا تو یہ اخلاقیات کے خلاف ہے. تو عورت کے آدھے کپڑے اخلاقیات کے خلاف کیوں نہیں ہے؟ لیکن مرد اس قانون کو پاس نہیں کرے گا کیونکہ مرد کی ٹھڑک پوری نہیں ہوگی. اسے ننگے برہنہ بدن والی عورتیں دیکھنی ہے, اس کو مزہ اس میں آتا ہے. لہذا وہ یہ بحث کرے گا کہ کپڑوں کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنی آدم, ہم نے لباس اتارا جو تمہاری باڈی کو چھپاتا ہے اور اس میں زینت ہے تمہارے لیے. لباس کا مقصد باڈی کو چھپانا ہے, مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. ہر گندگی پہ اچھائی کا لیبل لگا کے اس برائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ایک طرف قرآن کیا کہہ رہا ہے, پہلے میں ان لوگوں کا آپ کو کمپلیٹ حساب کتاب بتا دوں کہ لباس کا اخلاقیات سے کوئی تعلق, بولو بھائی, کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کوئی تعلق نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اس نے اسکرٹ پہن لیا اور کوئی مسئلہ نہیں, اگر یہ ہو گیا تو یہ کیوں مسئلہ نہیں ہے بھائی؟ پھر مثالیں دی جاتی ہیں کہ جو ہے وہ کوئی برائی نہیں پھیل رہی, کہاں اتنی خواتین بے پردہ ہیں, کیا ہو گیا؟ ایک واقعہ ہو رہا ہے ریپ کا. جن معاشروں میں ان بنیادوں پہ بے حیائی پھیلی ہے, ان معاشروں کا حشر دیکھو. ہمیں صحیح اعداد و شمار بیان نہیں کیے جاتے. جن معاشروں میں آزادی ہے نا, ان معاشروں میں خواتین کے ریپ کے واقعات یہاں سے بہت زیادہ ہیں, وہ تو ہائی لائٹ نہیں ہوتے. میں سعودی عرب میں تھا حج کے دوران, لفٹ میں ایسا ہوتا کہ کوئی خاتون اگر لفٹ میں ہوتی تو پھر ہم کوشش کرتے تھے ہم نہ جائیں لفٹ میں,
اس کی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی اختیار بولو بھائی نہ کرے, اجازت نہیں ہے. تو اگر کوئی ایک خاتون ہے تو ظاہر ہے لفٹ کا دروازہ بند ہوگا, آپ اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرو گے. اس سے ہمیں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. اور یہ قانون جو اللہ نے بتایا ہم سے پوچھ کے نہیں بنایا, ہم سے نہیں پوچھا اللہ نے کہ کیا خیال ہے, مناسب ہے. ہم سے پوچھتے ہم 10 تقریریں کر دیتے کہ اللہ میں حج کرنے آیا ہوں, ہے بھائی, اے اللہ ہم یہاں حج کرنے آئے ہیں, ہم کسی عورت کو دیکھنے تھوڑی آئے ہیں. آپ کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہم یہاں عمرہ کرنے آئے ہیں, ہمارے یہاں وہاں بہت ہیں بے پردہ عورتیں گھومنے پھرنے کے لیے. لیکن اللہ نے کیا کہا, تنہائی کسی عورت کے ساتھ اختیار بولو بھائی نہیں کر سکتے, اللیگل ہے یہ. اب ہمارے لیے تو بحث ہی ختم ہو گئی. ہاں کوئی بوڑھی عورت ہو بیچاری, بعض دفعہ خواتین بوڑھی عورتوں کو لفٹ چلانی نہیں آتی, وہ پریشان ہوتی ہیں, ان کی مدد کرنا الگ بات ہے. کوئی جوان عورت ہے آپ اس کے ساتھ بالکل تنہائی میں, اس کی اجازت نہیں. لیکن بہت سے لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں تھا, وہ جاتے تھے, مگر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا الحمدللہ. ہمارے ایک دوست تھے کسی کنٹری سے یورپ کے آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا یہاں لڑکی کے ساتھ لوگ تنہا لفٹ میں چلے جاتے ہیں, کوئی واقعہ نہیں آتا. وہاں ایسا نہیں ہے, وہاں ریپ کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہاں یہاں سے کئی گنا زیادہ واقعات ہیں. حالانکہ ان کے لیے عورت کا حصول اتنا آسان ہے کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے زنا کی. ہمارے ہاں کس قدر مشکل بنا دیا نا شادی کو, کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, پھر بھی زنا کا ریشو وہاں کے نسبت بہت کم ہے. اور وہاں کتنا آسان ہے, تو ان کو ریپ کی ضرورت کیا ہے, پھر بھی وہاں کئی گنا زیادہ ریشو. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو فالو نہیں کر رہے, خود سے بنا رہے ہیں اور ٹھوکریں کھا رہے ہیں. پھر حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ یہ سفر پہ تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ, ہم جب سفر پہ ہوتے ہیں تو عورت سے جدائی, اس سے علیحدگی ہمارے لیے بہت مشکل ہے, زنا کا بڑا خطرہ ہو جاتا ہے, تو کیا ہم اپنی اس قوت کو ختم کر لیں کسی طریقے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا, لیکن ان سے پھر بھی زنا نہیں ہوا. مجھے ایک بات بتاؤ, آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زنا سے کم درجے کے بھی کچھ گناہ ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی خواہش کو پورا کر لیتا ہے, اور اس سے ہم زنا سے بچ جاتے ہیں. کوئی بھی شخص کسی بھی طرح سے بے حیائی کے ذریعے, جو اللیگل ہو, اسلام میں اجازت نہیں ہو, اپنی خواہش کو اگر پوری کرے گا نا تو زنا میں بھی یہی مبتلا ہوگا. اس کا یہ اصول ہی غلط ہے کہ آپ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لو تو بڑے سے بچ جاؤ گے. زیادہ تر بڑے میں وہی مبتلا ہوتے ہیں جو چھوٹے میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس لیے اسلام نے تمام راستوں پر پابندی لگا دی, حتیٰ کہ نظر یعنی بری نظر سے دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی, دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی. تو اللہ نے جو قانون سازی کی ہے اس قانون میں اللہ نے یہ بحث ہی ختم کر دی. کیا قانون بنایا؟ فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. عورت کے پاؤں میں اگر پازیب ہے تو اللہ فرماتے ہیں اپنی پازیب اتنی زور سے پاؤں زمین پہ نہ مارو کہ اس کے جھنکار کی آواز گلی محلے میں جائے, باہر کے مرد اس کی آواز کو سنے. نہ 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 نہ, اس کی اجازت نہیں ہے. اب آپ اس کو تنگ نظری کہیں یا کچھ بھی کہیں, اسلام نے عورت کو حکم دیا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. جب کسی غیر مرد سے بات کرنی پڑے تو اپنی آواز میں نرمی پیدا مت کرو, فری ہونے کی کوشش نہ کرو, اس سے ٹو دا پوائنٹ بات ہو, ختم.
آج جتنے بھی ناجائز ریلیشن ہیں ان کی ابتدا فون کال سے شروع ہوتی ہے. لیکن جب آپ ان لبرلز کو بتائیں نا کہ اسلام نے پابندی کہہ رہے ہیں, یہ اسی وجہ سے مسلمان ترقی نہیں کر رہا, وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگا ہوا ہے کہ انٹی سے بات کرو تو اتنی فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گورے نے ان تمام پابندیوں کو پسے پش ڈال کے چاند پہ پہنچ گیا ہے. حالانکہ چاند پہ پہنچنے کے لیے کا ٹھرکی ہونے سے کوئی تعلق, بولو بھائی, اس کا کیا اس سے تعلق ہے کہ آپ کوئی خاتون جا رہی ہے نظر جھکا لی تو کس کا ترقی سے کیا تعلق ہے. لیکن وہی ہے کہ جب دماغ خراب ہوتا ہے نا تو انسان, جب شیطان انسان کے دماغ پہ حاوی ہوتا ہے نا اور تکبر میں آتا ہے, یہ تکبر ہے نا اللہ کے قانون کا مذاق اڑانا, تو پھر ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ سوچے تنہائی میں تو اپنے اوپر خود ہی اس کو ہنسی آئے گی. کتنی بڑی پابندی, اپنے زیور کی آواز غیر مرد کے کان میں نہ پڑے. کسی سے بات کرنی ہو آواز میں لچک پیدا مت کرو. تیسری پابندی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہے مردوں کے سامنے سے, اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت نہیں ہے اس کی. سعودی عرب کے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ تھا, عرب میں ڈرائیور رکھنے کا بہت معمول ہے. انہوں نے فرمایا کہ عورت اگر ڈرائیور کے ساتھ سفر کر رہی ہے تو وہ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتی, نہیں کر سکتی خوشبو کا استعمال. تو اب یہ قوانین ہمیں سمجھ میں نہیں آ, مردوں کی بھی عیاشی ختم ہو رہی ہے اس سے, جو دفتروں میں انٹیوں سے فری ہو رہا ہے وہ بیٹھ کے, سالیوں سے جو بیوی کو اتنا لفٹ نہیں کرا رہے. سالی آ جائے کسی کی بشرطے کہ وہ خشک سالی کا شکار نہ ہو. بعض سالیاں خشک سالی ہوتی ہیں نا, خشک سالی کو پتہ ہے نا, قحط کو کہتے ہیں, قحط زدہ نہ ہو تو وہ بیوی سے زیادہ کس کو لفٹ کراتے ہیں, بولو نا بھائی. ہمارے تو گھر میں اگر کوئی گھر والوں کے رشتہ دار خواتین آئیں تو ہمیں گھر والے ویسے ہی دوسرے کمرے میں بٹھا دیتے ہیں کہ آپ کا یہاں آنے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے. ہمیں تو غصہ نہیں آتا. آج کل بہنوئیوں کو اس پہ تب چڑھ رہی ہوتی ہے, غصہ آ رہا ہوتا ہے, میں کیا, میری کیا آنکھوں میں گند بھرا ہوا ہے. مجھے یاد ہے ایک صاحب نے اپنی بیوی کو کہا کہ میرے بھائی سے بھی پردہ کیا کرو, تو اس کا بھائی تانے دے رہا تھا, میرے سامنے کہہ رہا تھا کہ ابے یہ مجھے اپنی بیوی سے پردہ کراتا ہے, یعنی میری بیوی اپنی بیوی کو مجھ سے پردہ کراتا ہے. ابے ہمیں بازاروں میں بہت دیکھنے کو ملتی ہیں, ہم ان کو لفٹ نہیں کراتے, اس کو کیے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا حسینہ سمجھتی ہے. تو میں نے کہا پھر اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے آپ کو, یہ جو تکلیف اتنی ہو کیوں رہی ہے جب آپ کو دیکھنے کا دل نہیں چاہتا. تو اگر وہ پردہ کر لے تو کیا ہے اس میں, ہر چیز میں رکاوٹ, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کمبخت مسلمان ہیں یا کافر ہیں. بھائی یا تو گورے جیسے بن جاؤ نا, پھر چڈی پہن کے آؤ, بنیان پہن کے, کیا یہ شلواریں اور پجامے اور ناڑے اور یہ کیا ہے ٹینشن, کتنی ٹائم لگتا ہے ناڑا ڈالنے میں. شلوار کا ناڑا گھوم جاتا ہے بعض دفعہ جیب ادھر ہوتی ہے, ناڑا دوسری طرف سے ڈال دیتا ہے, جیب پیچھے چلی جاتی ہے. کتنی ٹینشن والا کام ہے. تو ٹینشن فری زندگی گزارو یار, گورے کی طرح لائف کو انجوائے کرو. نہ پتہ چل رہا ہے, پھر ملک کا بھی یہی حال ہے, نہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسلامی ملک ہے یا سیکولر کنٹری ہے, کیا یہ لٹکے ہوئے ہیں درمیان میں. نہ برٹش لا ہے نہ اسلامی لا ہے, کم بخت کچھ بھی نہیں ہے, لا قانونیت ہے. آپ اندازہ لگاؤ یار, یہ درندگی کی انتہا نہیں ہے. 5 سالہ بچی, وہ کتنی معصوم پیاری بچی ہوتی ہے, اس کے باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی, اب بھی ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. 2 فالٹ ہیں, 2 خرابیاں ہیں معاشرے میں جس کی وجہ سے ایسے جرائم بڑھ رہے ہیں. نمبر 1, شرعی سزائیں نافذ نہیں ہیں, بند کمرے میں سزائیں دی جا رہی ہیں. اسلام میں بند کمرے میں سزائیں نہیں ہوتی. چور کا ہاتھ کھلے عام کاٹا جاتا ہے, زانی کو کوڑے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ کہتے ہیں جب زانی کو کوڑے لگاؤ, مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کو دیکھے. رجم کیا جائے گا نا زانی کو, مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت دیکھے کہ پتھروں سے مار رہے ہیں اس کو. جب اس طرح کے فسادی لوگوں کو
جو اس طرح بچیوں کا ریپ کرتے ہیں سزا دو تو چوک پہ لٹکاؤ اس کو, ساری دنیا دیکھے. اس میں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ لیکن اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ قانون نہیں بنائیں گے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کل ہم بھی چوک پہ نہ لٹکے ہوئے ہوں. ان کی تو جیلیں آپ جا کے دیکھو, بحریہ ٹاؤن سے اچھی تو ان کی جیلیں ہوتی ہیں سیاسی لوگوں کی. اپنے لیے کیسی خوبصورت جیلیں بنائی ہوئی ہیں دیکھو, ہیں سیاسی جیلیں ہوتی ہیں نا, ان میں بچے بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ان کے, اگلے وزیر اعظم بھی جیل میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے, صدر بھی جیل میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے. کوئی کام ان کا رکتا ہی نہیں ہے. اسلام میں جیل نہیں ہے, اسلام میں سزا ہے چوک پہ لاؤ, کوڑے لگاؤ, پتلی گلی سے نکلو, کیش سزا, چلو جاؤ اب کام کرو, اب جو کرنا ہے کرو. اب تو کوئی تمہیں تانا نہیں دے گا کہ سزا ملی ہے, بس تو ہو گئی سزا. جیلیں بنائی ہوئی ہیں, غریب کی جیل الگ ہے, امیر کی جیل الگ ہے. سیاسی لیڈروں کی جیل نہیں, وہ بحریہ ٹاؤن ہے. وہ سعودی عرب میں ایک بنگلہ دیشی کو پکڑ لیا کسی نے, وہ بیچارہ غریب آدمی, اس کو اتنی اچھی جیل ملی نا. ویسے سعودیہ کی جیلیں ساری اچھی نہیں ہیں, لیکن بعض دفعہ وہ کوئی ایسا مجرم نہیں ہوتا تو بڑی پروٹوکول مل جاتا ہے جیل میں. ہمارے ملک سے پھر بھی بہرحال اچھی ہیں. تو بیچارہ بنگلہ دیش کا تھا, وہ اس کو جیل میں لے گئے, اللیگل گھوم رہا تھا وہ نا. تو وہ 6 مہینے یا سال جیل میں رہا, اس کو اتنا مزہ آیا, وہاں پہ کھانا پینا مل رہا ہے, پھر جیل سے جاتے ہوئے اس کو پیسے بھی دیے نا, خرچہ بھی. تو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ جیسے ہی رہائی کا ٹائم آیا تو بادشاہ کو گالیاں دینے لگا. وہ سعودی عرب میں بادشاہ کو گالی دینا معمولی جرم نہیں. تو جیل کا عملہ ہنسنے لگا, اس نے بولا تجھے دوبارہ نہیں پکڑیں گے, جا یہاں سے. وہ سمجھ گئے کہ یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے 1 سال, وہ تو اللیگل رہ اس لیے رہا تھا کہ کھانے پینے کا کوئی کیا ہو جائے. اسے پتا تھا یار دوبارہ بنگلہ دیش گیا تو وہی برساتی نالے, وہی مچھر, کم از کم یہاں اتنا مزے سے رہ رہا ہوں میں. تو خیر سیاسی لیڈروں کی جیلیں الگ ہیں. یہ کیوں ہے؟ قانون انسان بنا رہے ہیں, اللہ کے قانون کو فالو نہیں کیا جا رہا. بے حیائی کی روک تھام, یہ بے حیائی ہے نا. لاہور میں ایک بیچاری خاتون کو زبردستی اٹھا کے لے جایا گیا, بچوں کے سامنے ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, 5 سالہ بچی کو اٹھا کے مار دیا. یہ درندگی ہے نا, بے حیائی ہے. تو اسلام نے بے حیائی کو روکنے کا جو قانون بنایا ہے وہ ہم سے پوچھ کے نہیں بنایا, اور کہا سب کو فالو کرنا پڑے گا, سمجھ میں آئے تو بھی, نہیں سمجھ میں آئے تو بھی. فالو نہیں کرو گے تو آخرت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے, ماروں گا میں, سزا دوں گا. وہ قانون کیا ہے؟ نمبر 1, عورت کو اسلام پردے کا حکم دیتا ہے, سب سے پہلا حکم. خواتین کہتی ہیں مرد اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کریں, ہمیں پردے کا پابند بولو بھائی نہ کریں. یہ اللہ سے لڑائی ہے یا نہیں ہے؟ جو خواتین اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں, اس کا مطلب آپ کس سے لڑ رہی ہو؟ اللہ سے لڑ رہی ہو. اللہ نے کہا مرد کو بھی آنکھوں میں حیا پیدا کرنے پڑے گی اور آپ کو بھی اپنے لباس میں بولو بھائی حیا پیدا کرنی پڑے گی. عورت کا لباس مکمل ہونا چاہیے. یدنین علیہن من جلابیبہن, گھر سے باہر نکلتے ہوئے برقع یا بڑی چادر, کوئی بھی ایسی چادر جس سے جسم ڈھک جائے, یہ ہونی چاہیے. اس کے بغیر عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. بلکہ اس سے بھی پہلے وقرن فی بیوتکن, عورت کا اصل ذمہ داری گھر کی 4 دیواری ہے. جاب عورت کی اصل ذمہ داری نہیں ہے, اس لیے گھر کا نظام خراب ہو جائے گا. گھریلو نظام خراب ہونے سے آپ کو نقصان ہو نہ ہو, آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں گی. تو آپ اپنے مفاد کے لیے قانون بنا رہے ہو اور اللہ آنے والی نسلوں کو دیکھ رہا ہے. مجھے اگر اپنے گھر میں ماں کی محبت نہ ملی ہوتی, ماں کا ٹائم نہ ملا ہوتا, تو جو اللہ نے ٹوٹی پھوٹی مجھ میں صلاحیت پیدا کی وہ نہیں ہوتی. بچہ ماں کی گود میں گھر میں رہ کے بڑی عیاشی سے پلتا ہے. عورت اگر جاب کرے گی تو پہلی بات بچہ پیدا نہیں ہوگا, وہ نہیں کرے گی. انسانوں کو حیات کی نعمت بولو نا بھائی نہیں ملے گی. ماں باپ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی کا سبب بنتے ہیں. اگر وہ نسل روک لیتے 2-3 کے بعد تو آپ کو زندگی نہ ملتی, تو 4تھے 5ویں 6ٹھے 7ویں نمبر پہ پیدا ہو رہا ہے.
حیات نعمت یہ گھریلو عورت کے لیے تو ممکن ہے, گھر سے باہر نکلنے والی خواتین کے لیے ممکن نہیں ہے. دوسرا, جو پیدا ہو جائیں گے ان کو ماں کی صحیح ممتا نہیں ملے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ بچہ پالنا آسان کام نہیں ہے, ٹائم مانگتا ہے بچہ. ملیشیا والا حساب ہوگا, ادھر ہوٹل میں فش بنا کے دے رہی ہے اور ادھر بچے کو بھی واکر میں جھولا دے رہی ہے, ہلا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, جاب بھی کر رہی ہے اور بچہ بھی پال رہی ہے. اس کو آزادی کہتے ہیں. واہ واہ, مرد جاب کر رہا ہے تو کسی کو نہیں پال رہا, عورت جاب کر کے اپنے بچے کو بھی پال رہی ہے, تو یہ عورت کو برباد کر دیا نا. یہ آزادی ہے بربادی ہے؟ اس کو ٹینشن میں ڈال دیا آپ نے. یار اس کو آزاد کرو بھائی, یہ تمہارا بچہ ہے, تمہارا کام صرف اس کو پالنا ہے. اور اس کا سارا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ مرد کے ذمے. تو بچے کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میری ماں ہے, یہ ہر وقت مجھے گود میں رکھتی ہے, اور یہ میرا باپ ہے کہ میری ماں جو مجھے اتنے مزے سے پال رہی ہے, وجہ اس کی ہے کہ شیلٹر دینے والا کون ہے؟ اسے باپ ہے میرا. گھر اور لباس خوراک کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ باپ. تو دونوں سے رشتہ مضبوط ہوگا نا. انگریزوں کے بچے کنفیوز ہوتے ہیں. انگریزوں کے بچے کیا ہوتے ہیں کہ ماں کی ممتا میں ہی ان کو باپ بھی نظر آ رہا ہے. وہ کہنے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ فادر والا رشتہ ہے, مدر والا رشتہ ہے, اور فادر مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ. اگر مارکیٹ میں ہے بھی تو یہ کم وقت ہے کیوں, کر کیا رہا ہے میرے لیے, یہ ہے بھائی. تو ریلیشن کیا؟ تیل لینے, معذرت کے ساتھ. تو یہ نسلوں کو نقصان ہوتا ہے. بچوں کے حقوق پر تو بڑی باتیں ہوتی ہیں. بچے ہے نا, بچوں کے حقوق پر تنظیمیں, بچوں کے حقوق پر تنظیموں کو چاہیے سب سے پہلے ماؤں کو پابند بنائیں کہ بچوں کو پیدا بھی کرو اور گھر میں رہ کے ان کو پالو بھی. بچوں کو سب سے زیادہ ضرورت ماں کی ہے جو گھر میں رہے. ہمیں تو یاد ہے ہم اسکول سے گھر آتے تھے نا, ہماری والدہ کہیں پڑوس میں گئی ہوئی ہیں ملنے کے لیے, تو گھر آتے ہی ایک دم سب سے پہلے پوچھتے تھے امی کہاں ہیں. اب جیسے کسی بہن بھائی نے بتا دی امی نہیں ہے, ابھی وہاں کام سے گئی ہیں, بچے کا تو میٹر شارٹ ہو جاتا ہے. امی چاہیے بھائی. وہ بتاتے ہیں ابو ہیں. ابو نہیں بھائی, ابو کا کیا کرنا ہے یار بھائی بھائی ہے گھر میں, بہن ہے نا بھائی, امی کہاں ہے. ہمیں اپنا وہ زمانہ یاد ہے, اٹھا کے نا پھر پلیٹیں پھینکتے تھے ہم, ایسے برتن اٹھا کے کہاں گئی. اور آپ دیکھ لو اپنے بچوں کو بھی, گھر آتے ہی سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ امی کہاں ہیں. امی نہیں مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی بھائی بچے کے لیے. وہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی, بچے کا میٹر کیا ہو گیا؟ شارٹ. بچہ اپنی ماں کی گود کو خوشبو سے پہچانتا ہے. بچے کو کسی عورت کی گود میں اٹھائے نا ویسے ہی ہو, نہیں مانے گا. جب تک اس کی ماں, چاہے وہ پسینوں کی بدبو آ رہی ہے اس میں, اور دوسری ماں خوشبوئیں لگا کے نہا دھو کے گود میں اٹھائے, بچے کو سکون کہاں ملے گا؟ وہ جو بدبودار ماں ہے نا, جس میں پسینے کی بو آ رہی ہے, لہسن اور پیاز کی بو آ رہی ہے, بچے کو اس کی گود میں سکون ملے گا. یہ نیچر ہے, اس نیچر کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. تو اسلام نے دوسرا قانون کیا بنایا بھائی؟ ماں کہاں رہے گی؟ عورت کے لیے گھر کی چار دیواری. ہاں یہ ضرور ہے کہ مرد کو پابند کیا ہے کہ گھر مناسب لے کے دو. جو کھڈے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا دھوپ نہ ہوا نہ روشنی, یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری. اے اللہ میرے گھر کو کیا کر دے؟ وسعت دے. تو گھر وسیع ہونا چاہیے جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے. بعض دفعہ میں لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں, میں حیران ہوتا ہوں, بھائی کیسے رہ رہے ہو یار, نہ دھوپ نہ روشنی نہ ہوا, کوئی انتظام ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں اس کو تو بہت فوکس کیا جاتا ہے, گھر میں کنسٹرکشن کا کام بہت زیادہ ہو, اتنے کمرے اور ڈبل منزلہ اور یہ اور وہ, یہ ٹوبی ڈرامے فضول قسم کے بیکار. سب سے پہلے گھر میں خاصیت یہ ہے کہ دھوپ اور روشنی کا نیچرل, یہ ٹیوب لائٹوں کی روشنی نہیں, دھوپ کا اور ہوا کی وینٹیلیشن کا انتظام, اور کچھ چلنے کی جگہ ہو اس میں بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ بے شک غریب آباد میں چلے جاؤ, شہر کی آبادی سے تھوڑا دور چلے جاؤ, لیکن رہنے کی جگہ کیا ہونی چاہیے؟ کشادہ. تو ہاں کوئی مجبوری ہو تو وہ الگ بات ہے. بعض دفعہ مرد کی آمدن کم ہوتی ہے, گھر چلانا
مشکل ہوتا ہے تو پھر عورت اس کا ساتھ دے سکتی ہے. مجبوری کے حکام کیا ہیں؟ الگ ہیں. یا کسی ایسے شعبے میں عورت جاب کر رہی ہے جو ہے ہی خواتین کا, اب گائنی کی ڈاکٹر تو عورتیں ہی بنیں گی نا, نہیں آ رہی سمجھ میں بات, تو وہ ایک الگ چیز ہے, اس میں اپنے ذاتی مفاد کو قربان کرنا پڑتا ہے اجتماعی مفاد کی خاطر, لیکن وہ محدود ہی ہے. اصل قرآن نے عورت کا وظیفہ بیان کیا, قرنا فی بیوتکنا, گھروں میں قرار پکڑو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خواتین کو اپنے ساتھ سفر پہ نہ لے کے جائیں, آپ ان کو جو ہے وہ گھمانے پھرانے نہ لے کر جائیں, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جاب آپ نے کرنی ہے اور کھانا کس کی ذمہ داری ہے گھر میں رہ کے؟ عورت کی. باقی سفر میں تو میں لوگوں کو کہتا ہوں صحابہ بھی لے جایا کرتے تھے. وصاحبتہ وبنی, قرآن میں ہے نا کہ جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہتی ہے, قیامت کے دن اس سے بھی دور بھاگو گے. تو یہ قیامت کے دن ہی دور بھاگو گے, دنیا میں دور بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. تو صحابہ تو میدان جنگ میں لے جایا کرتے تھے اپنے ساتھ. تو جو جائز تفریحات ہیں, جائز, وہ تمام کی تمام اپنے گھر والوں کو دینی چاہیے. جائز تفریحات جتنی بھی ہیں, اس کے لیے گھر سے نکلنا پڑے کوئی حرج نہیں ہے. تو دوسرا حکم کیا ہو گیا؟ پہلا حکم ہو گیا گھر کے اندر رہیں. وہ یہ اسلام بے حیائی اور اس جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے احکام بیان کر رہا ہے. نمبر 2, خوشبو لگا کے مردوں کے سامنے نہ گزریں. نمبر 3, لباس مکمل ہونا چاہیے. نمبر 4, مرد سے بات کریں تو بلا وجہ اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کریں. اسٹائل کو وہی اسٹائل ہو جو شوہر کے ساتھ بات کرنے کا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس طرح اپنے ہسبینڈ سے بات کرتی ہیں اسی طرح سے ہسبینڈ کے کسی فرینڈ سے بات کرنی پڑ جائے تو اسٹائل چینج, بولو نا بھائی, نہیں ہونا چاہیے. وہ زیادہ سخت ہو جائے گا میرا خیال ہے, وہ پھر بدتمیزی والا اسٹائل ہو جائے گا. بس نرم اسٹائل نہ ہو. جس طرح ہسبینڈ سے بات کرتی ہیں اسی طرح بالکل غیر مرد سے, تو وہ پھر وہ تو بدتمیزی میں آ جاتا ہے نا, بدتمیز بننے کی تھوڑی اجازت ہے. تو وہ یہ کہ بس نرمی نہ ہو, جیسے فری ہو جاتی ہیں بلا وجہ. اور اللہ نے عورت کو یہ حکم دیا کہ اپنی پازیب, جو پاؤں کا کوئی زیور ہے, وہ اتنا زور سے زمین پہ نہ ماریں کہ گھر کے باہر مردوں کے کان میں پڑے. وہ تو اتنی ساری احتیاطوں کا اسلام حکم دے رہا ہے. پھر اسلام نے حکم دیا کہ عورت کن کن سے پردہ کرے گی. تو اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا شوہر, سسر, داماد, بیٹا, بھتیجا, بھانجا, یہ جو بھائی, یہ جو چند رشتہ دار ہیں, ان کے علاوہ ہر مرد تمہارے لیے کیا ہے؟ غیر ہے. اور اس پردے کے سخت احکام سے اللہ نے ان عورتوں کو مستثنیٰ کر دیا جو ایجڈ ہیں, ٹھیک ہے نا, جو ذرا جن کی عمر کیا ہو جاتی ہے زیادہ, ان میں فتنے کا خوف نہیں ہے. اور قرآن نے وہ عمر کیا بیان کی؟ لا یرجون نکاحا, عورت عمر کے اس حصے پہ پہنچ جائے کہ لوگوں کو اب اس سے نکاح سے دلچسپی ختم ہو جائے, کوئی اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجنے کے لیے تیار نہ ہو, اس کا حسن و جمال ختم ہو جائے, عمر کے اس حصے پہ پہنچ جائے. اس میں پردے کی کیا ہے؟ آسانی. تو یہ حکم اللہ نے کس کو دیا؟ خواتین کو دیا. مرد کو اللہ نے حکم دیا یغضضن من ابصارہن, کسی عورت کی طرف غلط نگاہ اٹھانے کی اجازت, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے. تمہارے لیے صرف اور صرف کون ہے؟ تمہاری بیوی ہے. الا علی ازواجہم, صرف اپنی زوجہ تک محدود رہ سکتے ہو. اب دیکھو خواتین کو یہ حکم تو سمجھ میں آتا ہے, میرڈ خواتین کو, کہ اللہ میاں نے ہمارے مرد کو پابند بنایا ہے کہ ہمارے علاوہ کسی کو نہ دیکھیں. بہت زبردست حکم اللہ نے قرآن میں ہمیں دے دیا. تو بھائی اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جیسے آپ کا میاں کسی کو نہ دیکھے اور کوئی عورت اس کو اپنی طرف مائل بھی نہ کرے, تو اللہ میاں نے آپ کو بھی کہا ہے کہ آپ ایسا ڈریس نہ پہنیں کہ دوسروں کے میاں آپ کو, بولو بھائی, دیکھیں. دوسروں کے میاں پر بھی پابندی ہے, اور نہ کوئی ایسا عمل آپ کریں جس سے دوسروں کے میاں, وہ میاں کیا ہو گیا, سمجھ رہے ہو کہتے ہیں نا لوگ, دوسروں کے میاں بھی آپ کی طرف نہ دیکھیں. تو یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہے. سمجھ میں آئے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھی یہی ہے. جب اللہ نے سود کو حرام قرار دیا نا, تو مشرکین مکہ نے کہا یار ہم قسطوں پہ بزنس بھی تو یہی ہوتا ہے, کیش پہ چیز سستی ہوتی ہے اور قسطوں پہ مہنگی ہوتی ہے,
تو وہاں بھی تو ایک چیز لیٹ ہونے کی وجہ سے ایک مہنگی ہو جاتی ہے, پیمنٹ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کیا بات ہے, یہ کیوں حرام کر دیا؟ تو اللہ نے لاجک نہیں بیان کی, کیونکہ وہ اللہ ہے نا, وہ کوئی اسمبلی سے قانون تھوڑی پاس کروا رہا ہے کہ اب تقریر کر کے سمجھائے گا کہ دیکھو سود میں یہ ہوتا ہے اور قسطوں میں یہ تھوڑا سا, یہ ایک تھوڑا سا ڈفرینس ہے درمیان میں. نہ نہ نہ, اللہ نے فرمایا مشرکین یہ کہتے ہیں کہ سود میں اور خرید و فروخت جو قسطوں کا کاروبار ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. اللہ نے فرمایا فرق ہے, وہ فرق یہ ہے احل اللہ البیع وحرم الربا, یہ حلال ہے اور وہ اللہ نے حرام کر دیا, یہ بڑا فرق ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. یہ فرق ہے کہ اس کو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے, اس کو کیا کیا ہوا ہے حرام. باقی تم اس فرق کو نہیں مانتے تو تمہارا ہیڈیک ہی ہے, یہ تمہارا فالٹ ہے. تو جو دین کے مخالف لوگ ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں یار اس سے کیا ہوتا ہے آنٹی اگر اسکارف نہیں لے رہی وہ, اگر ایکچولی وہ مردوں سے بات, کوئی اس سے کوئی فتنہ تھوڑی ہو رہا ہے, کوئی برائی تھوڑی معاشرے میں جنم لے رہی ہے, کیا ہو گیا یار, اتنا بھی دین مشکل نہیں ہے. تو مفتیوں نے دین کو کیا بنایا ہوا ہے مشکل, اتنا بھی نہیں ہے. اللہ تو غفور الرحیم ہے اور ہمارے نبی تو رحمت للعالمین ہے. تو بھائی ہمارے پاس بحث کے لیے فالتو ٹائم نہیں ہے. آپ اسلام کو مانتے ہو نہیں مانتے ایک طرف ہو جاؤ. اسلام کو مانتے ہو تو اسلام نے کہا عورت کو اسکارف لینا پڑے گا, اور جوان عورت ہے اس کے چہرے میں اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو چہرے کا پردہ بھی اس کو بولتے کیوں نہیں بھائی کرنا پڑے گا. اور علماء کہتے ہیں اس زمانے میں بھی چہرے کا پردہ فرض ہے, فتنے کا اندیشہ چہرے سے ہی ہوتا ہے. باقی اتنی چھوٹ ہم دے دیتے ہیں خواتین کو جو بہت زیادہ ماڈرن ہے, بیچاری نئی نئی دین پہ آئی ہیں, تو ان کو ہم علماء گنجائش دے دیتے ہیں کہ چلو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کہ وہ باقی باڈی کو کور کر لیں, چہرہ کھول لیں, یہ گنجائش ہے. صحیح ہے نا. تو یہ لیکن اصل حکم کیا ہے, چہرے کا پردہ بھی عورت کو بولو نا بھائی کرنا پڑے گا. ہاں مجبوری میں گنجائش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جیسے بعض دفعہ بھابھی اگر اپنے دیور سے پردہ کرتی ہے تو بعض دفعہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے گھروں میں نا, جوائنٹ فیملی میں وہ نہیں کرنے دیتے, تو ایسی موقع پہ ہم گنجائش دے دیتے ہیں کہ بھائی اسکارف لے لو, مجبوری میں چہرہ کھولنے کی گنجائش ہے. تو گنجائش سے ایسے موقع پہ, لیکن بلا ضرورت وہ تو پھر احکام کیا ہے ڈیٹیل تو آپ علماء سے وقت پہ پوچھیں. تو اللہ نے مرد کو بھی حکم دیا کہ وہ نظر کی حفاظت کرے گا, اور اللہ نے مرد کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ نکاح جلدی کرے گا تاکہ ان چیزوں کی نوبت نہ آئے, جلد نکاح کرے گا. اور اسلام نے یہ بھی کہا نکاح کو آسان بنایا جائے گا, نکاح کو مشکل نہیں. بارات کا کھانا اسلام میں بولو نا بھائی نہیں ہے. نکاح کے نام پہ جو آج کل کے استخارے ہو رہے ہیں, آج کل کے استخارے, ان کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. استخاروں کے نام پہ ٹرخایا جا رہا ہے. اور پھر یہ بھی اجازت دی کہ مرد ایک سے زیادہ نکاح کرے گا. یہ قانون بھی اللہ نے مجھ سے پوچھ کے نہیں بنایا. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ یہ باتیں ممبر پہ بتاتے ہو, کیا کر رہے ہو, آپ کو شرم نہیں آتی, آپ کیسی باتیں کر رہے ہو. کہتے ہیں بھائی تو مجھے برا والا کہہ رہا ہے یا اللہ کو کہہ رہے ہیں معاذ اللہ. تو اللہ نے مجھ سے پوچھ کے بنایا ہوتا, میں نے مشورہ دیا ہوتا, اللہ اجازت دے دے تو پھر آپ کہتے یار مفتی صاحب آپ نے اللہ میاں کو کیسا مشورہ دیا. اللہ میاں نے مجھ سے مشورہ لیے بغیر بنایا, اور یوں کہنا چاہیے مجھے بھی پھنسوا دیا. حقیقت میں تو خود اسلام کے قانون کی وجہ سے پھنسا ہوا ہوں. میرا لائف اسٹائل آپ دیکھ لو, آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے. لوگ کہتے ہیں گھر کو سنبھالنا اتنا مشکل ہے, کتنی ٹینشن ہوتی ہے آدمی کا, سارا خرچ کتنا خرچہ ہوتا ہے, ادھر جاؤ تو وہ ناراض, ادھر جاؤ تو یہ جو آج کل 2-3 جس کی بیویاں ہو نا اس کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں. اس کو سفر پہ لے گئے تو ادھر کا مسئلہ, ادھر لے گئے تو ادھر ٹوپی کرا کے ادھر یہ سارا دن اسی ٹینشن میں گزرتا ہے. اسلام نہ ہوتا, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اسلام نہ ہوتا تو ہم گورے کی طرح کیا ہوتے ہیں. ٹینشن نہیں ہے بھائی, گرل فرینڈ کا سسٹم, نہ کوئی سالے کی ٹینشن, نہ ساس نہ سسر کی ٹینشن. ہمارے تو ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں. ایک سالہ برداشت کرنا پتہ ہے نا کتنا مشکل کام ہے, مختلف خاندانوں کے ہول سیل کے حساب سے. تو اتنی ٹینشن بھائی. اگر اسلام کا آرڈر نہ ہوتا یا اسلام کی پرمیشن نہ ہوتی تو گورے کی طرح زندگی, اللہ نہ کرے بچائے اس زندگی سے, گورے جیسی زندگی ہوتی. گرل فرینڈ کا سسٹم, نہ کوئی ساس نہ ٹینشن. لوگ کیا کرتے ہیں, گرل فرینڈ سے اپنے خواہش پوری کی, جب موڈ آف ہوا اس کو چھوڑا, کسی اور سے سیٹنگ. اور کم بخت ہمارے یہاں تو پھر بھی گرل فرینڈ کو کھلا دیتے ہیں, اپنے خرچے پہ انڈے والا برگر کھلا دیتے ہیں.
جو مالدار ہے وہ زنگر کھلا دے گا. گورے تو اپنے خرچے پہ انڈے والا برگر بھی کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو حرام خواہش پوری کرنے کے لیے اتنی بھی ٹینشن نہیں لے رہا کہ انڈے والا برگر ہی کم بخت اپنے خرچے پہ کھلا دے. وہ کہتا ہے گرل فرینڈ انڈے والا برگر بھی اپنے خرچے پہ کھائے گی اور ہم بھی اپنے. اس کا تعلق صرف درندگی کا ہے, حیوانیت کا, جیسے جانوروں میں ہوتا ہے. خواہش پوری کرو, پتلی گلی سے نکل لو, کیونکہ انہوں نے یہ قانون خود بنایا ہے. اگر اللہ ہم لوگوں سے پوچھ کے کہتا تو شاید ہم سب بھی یہی مشورے دیتے کہ یار آزادی ہو. اللہ نے ہمیں مردوں کو پابند کر کے عورت کو عیاشی میں ڈال دیا, مزے عورت کے ہیں. تو اس لیے بھائی یہ جو میں 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں نا, یہ میں تھوڑی کر رہا ہوں, اللہ میاں سے پوچھو کہ اللہ نے کیوں کی ہیں. اور یہ بھی بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ کوئی عورت بغیر نکاح کے رہے گی نہیں. مردوں کے لیے عورت کو تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. پھر مرد عورت کی شرطوں پہ شادی کرے گا. جو چیز مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھتی ہے. جب ایک آدمی 2-3 رکھے گا تو بہتوں کو تو ایک بھی نہیں ملے گی. وہ پھر بیوہ سے کریں گے, وہ انتظار کریں گے کوئی بیوہ ہو تو ہم کریں, اور بیوہ سے اس کی شرطوں پہ کریں گے, اپنی شرطوں پہ نہیں. آج کوئی اچھا رشتہ ہو تو اپنی شرطوں پہ کرتا ہے نا, بھئی جہیز میں کیا کیا ملے گا. ہمارے 2 دوست ہیں, انہوں نے, رفیع بھائی نے بھی کیا ہوا ہے نا سیٹ اپ, اور ہمارے دوست نے بھی جو شادیوں کا سلسلہ شروع کیا, انہوں نے کہا پہلی شادی میں تو جتنے رشتے ہو رہے ہیں نا, لڑکے کے نخرے ہوتے ہیں. جب لڑکا دوسری کر رہا ہوتا ہے نا تو پھر نخرے کس کے ہوتے ہیں؟ لڑکیوں کے. پھر لڑکے کو بتانا پڑتا ہے بھائی میں کیا کیا دوں گا. وہ کہہ رہا بھائی میں الگ کر دوں گا, بھائی میں اتنا مہر دوں گا, بھائی میں, پھر بھی نہیں لفٹ کرا رہی ہوتی خواتین, کیونکہ وہ ایک عورت پہ آ رہی ہے نا, تو کہتی ہیں بھائی پھر ہمیں کچھ پروٹوکول چاہیے. تو یہ قانون بھی اللہ نے ہم سے پوچھ کے, بولو بھائی, نہیں بنایا, کیونکہ ہم سے پوچھتے پھر جو میرڈ خواتین ہیں وہ اس پہ ایگری نہ ہوتی, اور ان میرڈ کا بیڑا بولو کیوں, بولتے کیوں نہیں, غرق ہو جاتا. دیکھو آپ جب سیکنڈ میرج کرتے ہو نا, کرتے تو نہیں لیکن فار ایگزامپل, تو اس میں دوسری وائف بعض دفعہ دوسری عورت آمادہ ہو جاتی ہے, وہ کہتی بھائی مجھے کنوارا نہیں مل رہا, چلو یہ والا ٹھیک ہے. جیسے ہی کر کے تیسری کرو گے وہ روکے گی آپ کو. ایسا ہی ہے نا, جب اس کو اپنا فائدہ تھا دوسری بننے میں تو وہ بن گئی, اب تیسری میں اس کا فائدہ نہیں ہے, وہ تیسری والی کا ہے, تو وہ ایگری نہیں ہوگی. تو یہ انسانوں کا اصول ہے کہ ہر آدمی اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر قانون سازی کرنا چاہتا ہے, اور اللہ نے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھ کر قانون بنایا. تو 5ویں چیز یہ ہو گئی, 5ویں 6ٹھی 7ویں پتہ نہیں نمبر بھول گیا. اور ایک چیز بے حیائی کی روک تھام کے لیے اللہ نے پھر یہ بھی کیا کہ ان سب کے باوجود بھی اگر کوئی یہ جرم کرتا ہے تو قرآن نے اس کی سزا بیان کی ہے کہ آخری درجے میں اب کیا ہے سزا. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, جو لوگ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں, یعنی کھلے عام ڈکیتی کرتے ہیں, کھلے عام لوگوں کو لوٹتے ہیں, تو اللہ نے فرمایا ان کی جزا یہ ہے ان یقطعوا او یصلبوا, کہ ان کو سولی پہ لٹکایا جائے, پھانسی نہیں, ان کے سینے پہ برچھا مار کے. آپ کو پتہ ہے سولی پہ لٹکا کے کیسے قتل کیا جاتا ہے؟ لٹکا کے چوک پہ سینے پہ برچھا مار کے نا ایسے گھمایا جاتا ہے, اذیت سے مارا جاتا ہے. یہ اسلام میں ان لوگوں کی سزا ہے جو کھلے عام دہشت گردی کرتے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ دیکھو کسی نے ذاتی دشمنی میں کسی کو قتل کر دیا تو اسلام کہتا ہے کہ مقتول کے وارثوں کے حوالے قاتل کو کرو, چاہیں تو قتل کر دیں, چاہیں تو دیت لے کے چھوڑ دیں. یہ اب ان کا ہیڈک ہے, یہ گورنمنٹ کا ہیڈک نہیں ہے. گورنمنٹ کا کام ہے صرف مجرم کو حوالے کرنا. لیکن جو کھلے عام اس طرح کی دہشت گردی کرے گا تو اسلام نے اس کے بارے میں پہلا قانون یہ بنایا کہ یہ حد ہے, اس میں حکومت کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ حد ہے, اس میں مقتول کے وارثوں کو معاف کرنے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے. ایسا نہ ہو نرمی میں آ کے وہ معاف کر دیں. اللہ نے کہا نا یہ میرا مجرم ہے, یہ اس کا مجرم نہیں ہے, ان کو اجازت نہیں ہے. تیسرا کام, اس کو جو سزا دی جائے گی قتل کیا جائے گا عام طریقے سے نہیں, سینے میں برچھا مار کے قتل کیا جائے گا اس کو. چوتھا, اس کو چوک پہ لٹکایا جائے گا, بند کمرے میں سزا نہیں دی جائے گی. اور اگر اس نے مال بھی چھینا ہے تو ہاتھ پاؤں بھی کاٹے جائیں گے اس کے, دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں, بایاں پاؤں کاٹ کے پھر اس طرح سے لٹکایا جائے گا.
اب اگر اللہ اگر ہم سے پوچھتا تو ہم کہتے کہ یہ تو بہت سخت سزا ہو گئی. کیا خیال ہے بھائی؟ سب یہی کہتے نا. جیسے کہ ابھی ایک ہمارے سیاسی لیڈر کا بیان آیا ہے کہ کسی نے کہا نا یہ جو ریپ اس طرح کر رہے ہیں ان کو چوک پہ لٹکاؤ. انہوں نے کہا نہیں, عمر قید سزا ہونی چاہیے, قتل کرنا یہ زیادہ ہو گیا. وجہ کیا ہے کہ باہر کی دنیا میں اپنا امیج یہ شو کرنا کہ ہم بہت رحم دل ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ جس باپ کی بیٹی کو قتل کیا گیا اس کے دل پہ کیسے آرے چل رہے ہوں گے. تو انسان ہے نا, انسان دوسرے انسان کے جذبات نہیں سمجھتا, وہ صرف اپنے بارے میں دیکھتا ہے. تو اس لیے اللہ نے آسمان سے قانون نازل کر دیا, بھائی ایسے دہشت گردوں کو چوک پہ لٹکاؤ, معاف کرنے کا رائٹ نہیں ہے. تو بھائی ایک فیصلہ کر لو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کہ آپ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. مسلمان ہو تو پھر پورے ادھر آ جاؤ, غیر مسلم ہو تو پھر پورے ادھر چلے جاؤ. یہ جو بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں, ہمارے ملک کا بھی یہی حساب کتاب ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہم ایک اسلامی کنٹری ہے یا کیا ہے, غیر اسلامی کنٹری. پتہ ہی نہیں چل رہا یہ ہو کیا رہا ہے. تو اچھا ایسا سفر جس میں لمبا سفر ہو, خطرہ ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں دی. یہ بھی ایک بے حیائی کے روک تھام کے لیے کہ ایسا خطرناک سفر جس میں فتنے کا اندیشہ ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عورت کو مرد کے بغیر سفر کی اجازت نہیں دی. حج میں جاتے ہیں نا, محرم کی شرط ہے نا کہ بھئی 40 دن وہاں رہے گی, اکیلی نہیں رہ سکتی, مرد کا ہونا ضروری ہے اس میں. تو یہ سب بے حیائی کی روک تھام کے لیے. تو بھائی کچھ مطالبہ کرو فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, سوشل میڈیاز پہ, گورنمنٹ سے مطالبہ کرو بھائی کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کرو, بے حیائی کو ختم کرو. یہ چیزیں لوگوں کو درندہ بنا رہی ہے. انٹرنیٹ پر فحش ویب سائٹس پہ پابندی لگاؤ, میڈیا سے بے حیائی کو ختم کرو, اور پھر ایسے مجرموں کو عبرتناک سزا دو, وہ سزا جو قرآن و سنت نے بیان کی ہے. کرتے ہیں تو انشاءاللہ خیر کی طرف آپ کا سفر شروع ہو جائے گا. نہیں کرتے تو یاد رکھو اگلی نسل میں پھر یہ امیدیں چھوڑ دو کہ یہاں خواتین کی عزتیں محفوظ ہوں گی. اللہ نہ کرے آج یہ حالات ہیں, کل اس سے زیادہ حالات خراب ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.